بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک کوڈ نمبر 4906 یعنی 4906 سمسٹر خزاں کی پہلی مشق کے دوسرے سوال میں 5 چیزیں پوچھی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کے بارے میں بہت سے مطالعات نے ہمیں کیا دکھایا اور سکھایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ سگریٹ نوشی خود کو مار دیتی ہے اور ایک سست اور خاموش موت ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ تیسرا پوچھا جا رہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ سگریٹ نوشی کے ایک سے زیادہ نقصانات ہیں، یعنی اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ سگریٹ نوشی کے ایک سے زیادہ نقصانات ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے اسلام نے سگریٹ نوشی کیوں حرام کی ہے۔ ان 5 نکات کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 9 اور 10 پر موجود ہے۔ تو دیکھیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 9 جو ہے اس پر یہ ہے کہ تمباکو نوشی پھیل گئی ہے اور اس دور میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جو ان کے درمیان صحت کے مسائل میں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بہت سے مطالعات سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا جاؤں گا، یہ 5 چیزیں آپ نے ڈیپلی اسے غور کے ساتھ سن کے پھر خود ہی نکال لینی ہے اس سے۔ دیکھیں نا، پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ بہت سے مطالعات نے کیا دکھایا ہے ہمیں، تو اس کا جواب ابھی اس نے دے دیا کہ بہت سے مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تمباکو نوشی صحت کو بہت سے خطرات سے دوچار کرتی ہے، اور یہ کہ اس سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے دل کی بیماری، پھیپھڑوں کا کینسر اور نمونیا، شرح اموات میں اضافہ۔ یہ سچ ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، اور موت، زندگی، بیماری اور صحت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ تمباکو نوشی خودکشی ہے، ایسے سمجھے، تمباکو نوشی خودکشی ہے۔ اب آگے دیکھیں، ڈاکٹروں اور حکیموں کے اجماع کے مطابق، یعنی متفق ہیں ڈاکٹر اور حکیم اس بات پر کہ یہ نقصان دہ ہے۔ آپ کی کتاب جو ہے، آپ کی کتاب والے نے یہاں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا ہے، آپ وہ شامل کر لیں۔ اختصار کے پیش نظر آگے دیکھیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال سے تمباکو نوشی کرنے والوں کی اموات کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 10 دیکھیں، عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق تمباکو نوشی نسل انسانی کے لیے جانی جانے والی سب سے خطرناک وبا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات وبائی امراض کی تاریخ میں سب سے زیادہ اموات جو ہے اسی کی وجہ سے ہوئی ہیں، خاص طور پر غریب ممالک میں جہاں یہ بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے۔ تمباکو کمپنیاں اپنے اشتہارات کا استعمال کرتی ہیں اور بدترین اور خطرناک قسم کے سگریٹ فروخت کرتی ہیں۔ اس سب میں تمباکو نوشی سے انسانیت کے لیے خطرہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ نوجوان اس کی خصوصیت کو سمجھتے ہیں؟ کیا نوجوان جو ہیں یہ چیزیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اب ہمارے لیے سوال یہ ہے، خاص طور پر وہ خطرات اور نقصان جو ان کے منتظر ہیں نوجوانوں کے، اگر وہ تمباکو نوشی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ان خطرات اور نقصانات کو نوجوان بھی سمجھتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں؟ اب مدرجہ بالا تمام چیزوں کے نتیجے میں سگریٹ نوشی اپنے ہی خاندان کو مار دیتی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ تمباکو نوشی کا نقصان خود تمباکو نوشی کرنے والوں سے بڑھ کر کمیونٹی کے باقی افراد تک پہنچتا ہے۔ ابھی سوالات میں ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ تمباکو نوشی سے زیادہ لوگوں کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ سگریٹ نوشی کے ایک سے زیادہ نقصانات ان کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں
کہ تمباکو نوشی کا نقصان خود تمباکو نوشی کرنے والوں سے بڑھ کر کمیونٹی کے باقی افراد تک پہنچتا ہے جو تمباکو نوشی کرنے والوں کے قریب ہیں، کیونکہ دھواں جو ہے وہ تمباکو نوشی کرنے والوں کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ دوسرے افراد کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس، ان کے آس پاس کے لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے، اور آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ تمباکو نوشی کرنے والے کی مرضی کے بغیر سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ سانس لیتے ہیں تو دھواں ان کے پاس بھی جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شخصی آزادی کا تنازع، شخصی آزادی جو ہے وہ متنازع ہو جاتی ہے، یعنی شخصی آزادی پر حرف اٹھتا ہے۔ ہر آدمی ایک آزادانہ طور پر زندگی جی سکتا ہے، اور یہ دھواں جو ہے باقیوں کی زندگی کو، ذاتی زندگی کو متاثر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے شخصی آزادی بھی متاثر ہوتی ہے۔ کمیونٹی کے حقوق کے ساتھ تمباکو نوشی کرنے والوں کی وجہ کمیونٹی کے حقوق جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے والوں کی وجہ سے کتنی جگہوں پر آگ لگی ہے، اور اس سے شدید نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تمباکو نوشی کرنے والے سگریٹ پر بھی بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے انہیں صرف نقصان اور نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ میں 60 ملین سگریٹ نوشی کرنے والے سالانہ $3 ارب خرچ کرتے ہیں۔ تباہی اس وقت بڑھتی ہے جب تمباکو نوشی کرنے والے غریب گھرانوں سے ہوتے ہیں، جو اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ سگریٹ پینے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ گھرانے ضروری چیزیں نہیں خرید سکتے ہیں اور سگریٹ خریدتے ہیں، اور یہ پیسے کا ضیاع ہے، اور اسلام نے اسے اسی وجہ سے منع کیا ہے کہ بیکار چیزوں پر پیسہ ضائع کرنے سے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اسلام نے تمباکو نوشی کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ اس حیثیت میں یہ ان اچھی چیزوں میں سے نہیں ہے جو بنی آدم کے لیے حلال تھیں، بلکہ یہ ان بری چیزوں میں سے ہے جو ان پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو ان پر حرام کر دیتا ہے۔ اب آپ کا جواب ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ان 5 پوائنٹس جو آپ سے سوالات کے صورت میں پوچھے گئے ہیں، ان کے جوابات اس لیکچرز میں سے ذرا غور سے سن کے خود ہی تلاش کر لیجئے گا۔